السلام علیکم۔ یہ میرے خیال کے مطابق فرت ہاشمی کی آواز ہے۔ یعنی یہ بھی ایک مرد ہوتی تو ایک فریبکار قسم کا مولوی ہوتا، سمجھ لیجیے۔ یہ دنیا دار قسم کی عورت ہے، اس نے اپنا جو بھی چینل بنایا ہوا ہے حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتی ہے، اور اس کا کنسیپٹ ایمان عقیدے کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں قبر پرستی کی وہی لعنت جو اس امت کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کو گویا ہوا دے رہی ہے۔ حالانکہ وہ جو سورہ الملک کی آیت ہے کہ کاش ہم سنتے یا کاش کسی اپنے عقل سے استعمال کرتے، یہ قرآن کی آیت ہے جو زندوں کو سمجھاؤ کہ کل قیامت کے دن تم نے یہ کہنا ہے، اور یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، وہاں یہ جہنمی کہیں گے، اور یہ اس کو اس قبر کے ساتھ ملا رہی ہے، اور اس قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، قبر میں جو ہڈیوں کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ یہ قبر پرستی کی لعنت کے اندر پہلے یہ امت وہ ہے، اسی قبر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اس کو اور تھپکیاں دینا کہ اسی قبر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اسی قبر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اسی سے آوازیں آتی ہیں۔ اصل میں آوازیں بھی ان مشرکوں کی آتی ہیں جن کے عقیدے خراب ہیں، چونکہ ان کے دماغوں کے اندر یہ قبر پرستی ہے، قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کو واقعی آوازیں آتی ہیں، شیطان ان کو آوازیں سنواتا ہے وہاں سے۔ مومنوں کو تو کوئی اس طرح کی آواز نہیں آتی ہے، حالانکہ ہم مشرکوں کے قبرستان سے بھی گزرتے ہیں، کبھی کوئی آواز نہیں آئی ہے، اور آواز قیامت تک نہیں آ سکتی ان مردوں کے اندر سے۔ مردہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے کچھ لیٹر لکھے تھے، جتنے یہ دائی قسم کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا یہ فرت ہاشمی ہو یا اور بھی کچھ لوگ ہیں، تو ان کو ہم نے یہ عقیدے کی باتیں لکھی تھی کہ تمہارا ان معاملات میں کیا وہ موقف ہے۔ تو ان کا یہی نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں ہے۔ پھر اجرت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایک لنک بھیج دیا فرت ہاشمی نے، یہ لنک کھول کے آپ چیک کر لیں کہ یہ اجرت کا کیا معاملہ ہے۔ وہ لنک ہم نے کھولا تو وہ ایک کوئی بحرین کا مؤذن تھا جس نے سوال لکھا تھا عبداللہ بن باز کو، جو مفتی اعظم سعودی عرب تھا اس وقت، کہ میں اذان کی تنخواہ لیتا ہوں اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تمہیں آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بتائے میں کیا کروں۔ تو آگے سے عبداللہ بن باز نے جواب دیا اور حدیث پیش کی پہلے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ اجرت کا رد کیا اس کے اندر، یعنی حدیث لگا کے، لیکن آگے جو تشریح کی اس میں آگے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو خیر بہت تھوڑا لے رہے ہو، آگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آگے بھی ملے گا تمہیں۔ تو اس طرح یہ فریب کار لوگ ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ جو مولوی صاحبہ یہ بات بیان کر رہی ہیں، بالکل قرآن کے خلاف یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، اور ساتھ پھر آگے دیکھیے کہتی ہیں کوئی صدقہ خیرات کرو تو اس صدقہ خیرات کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعائیں بالکل ٹھیک ہے، دعاؤں کا بھی ذکر کر رہی ہے۔ جو روایت میں آتا ہے کہ انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ سوائے تین کے: ایک صدقہ تن جاریہ جو اس نے خود کیا ہو، مسجد بنائی ہے، کوئی روڈ بنائی ہے، اسکول بنایا ہے، کوئی چیز بنائی ہے جو انسان نے خود، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں، جب تک وہ چلتا رہے گا۔ درخت کوئی لگایا ہے، اس پر پرندے جب تک بیٹھیں گے یا انسان یا دوسرے جانور بھی اس کے نیچے بیٹھیں گے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کو نہ ملے تو کس کو ملے؟ اس کا اپنا عمل ہے۔ پھر دوسری بات علم نافع، نفع دینے والا علم، کوئی شاگرد اپنے چھوڑ گیا ہے، کوئی کیسٹ چھوڑ گیا ہے تقریر کی، کوئی کتاب لکھ گیا ہے، اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگا گیا ہے، تو وہ جب تک خیر کی باتیں پھیلتی رہیں گی، علمی باتیں پھیلتی رہیں گی، اس کا ثواب اس کو ملے گا، جو اس پر عمل کرنے والے ان کو بھی اور اتنا ہی اس کو بھی۔ اور تیسری چیز بتایا کہ اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے، یہ الفاظ ہیں، دعائیں کرے جو اس کے لیے، یدعو لہو کے الفاظ ہیں، جو اس کے لیے دعائیں کرے، یہ نہیں کہ جو اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، جو اس کے لیے یہ کرے وہ کرنا، جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ دعائیں اللہ کی عبادت ہے، اور اس بندے کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف آتے ہیں، سیدھے راستے پر لگا گیا۔ دعائیں بالکل صحیح ہے، باقی یہ قرآن خوانیاں کرنا اور پھر کرنا اللہ کو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یہ خالص ایک جھوٹ ہے، اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اصال ثواب کا معاملہ ہے وہ صرف دعاؤں کا معاملہ ہے، دعاؤں کا۔ اسی طرح سعد بن عبادہ کے بارے میں جو ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ضرور صدقہ خیرات کا وصیت کرنی تھی۔ ظاہری بات ہے جس طرح مال میں سے ایک تہائی ہوتا ہے آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو اپنی ماں کو بیٹے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہتے ہیں بس ان کو موقع نہیں ملا، میں موجود نہیں تھا ورنہ انہوں نے مجھے ضرور کہنا تھا۔
تو اب اگر میں وہ کر دوں ان کے مال میں سے تو ان کو ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا بالکل کر دو۔ تو یہ ایک واحد روایت ہے، اور اس میں جس انداز سے یہ بیان ہوئی ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے والدین ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں وہ وصیت کرتے ہیں اور اس کو موقع نہیں ملا، یا آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے ہیں، اچانک فوتگی ہو گئی ہے، آپ کو پتا تھا یہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی نیت سی لیکن نہیں کر پائے ہیں، تو آپ کریں گے، اس کا ثواب انہیں کو ملے گا۔ یہ بالکل ہے۔ باقی یہ بعد میں مال کرنا، یہ عمرہ ہو رہا ہے جی، چچا کی طرف سے ہے، یہ نانا کی طرف سے ہے، یہ ایک دفعہ عمرے پر جاتے ہیں تو 75 عمرے کر کے واپس آتے ہیں، سب کو آ کے بتاتے ہیں میں نے تمہاری طرف سے عمرہ کیا تھا۔ یہ خالص دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک سفر میں صرف ایک ہی عمرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر بات بیان کی ہے سورہ نجم میں، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ تو یہ جو تینوں باتیں میں نے اوپر بیان کی اس میں اس کی کوشش شامل ہے، تو اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ باقی مودودی صاحب کا کہنا عجیب و غریب ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری آیتوں میں کہتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ ناقابل انتقال چیز ہے، یعنی منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے، ایک کا عمل دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور سورہ نجم میں جب پہنچے لیس الانسان الا ما سعی تو کہتے ہیں یہ منی آرڈر کی طرح ہے، جس طرح منی آرڈر بھیجتے ہیں نا، آپ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں تو اگر وہ وہاں موجود ہو اس کو مل جاتا ہے، بالفرض وہ وہاں موجود نہ ہو، فوت ہو گیا ہو یا وہ موجود ہی نہ ہو، علاقہ چھوڑ گیا ہو، تو ڈکانے والے کیا کرتے ہیں، بھیجنے والے کو واپس آ کے دے دیتے ہیں کچھ دنوں بعد کہ وہ آپ کا بندہ وہاں موجود ہی کو نہیں جی، پیسے اپنے واپس لیں۔ تو کہتے ہیں یہ منی آرڈر کی طرح ہے، یہ سال ثواب۔ اندازہ لگاؤ اس سے زیادہ کوئی قرآن کا مذاق ہو سکتا ہے؟ اللہ کی یاد کا مذاق اڑانا، یہ معاملہ اللہ کے بڑے خالص مولوی قسم کے لوگ ہیں، اور دین کو انہوں نے پیشہ بنایا، حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں، صحیح باتیں بھی اور جھوٹی باتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے۔